میری جان ترنگا ترنگا ہے ابھیمان ترنگا ہے میری جان ترنگا ہے میری جان ترنگا ہے یہ خان ترنگا ہے یہ شان ترنگا ہے صبح و شام ہے اللہ اللہ کتنا پیارا نام ہے اللہ اللہ نبیوں کا پیغام ہے اللہ اللہ ولیوں کا الہام ہے اللہ اللہ لوگوں اپنے کام سے مطلب رکھو 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 اپنا تو بس کام ہے اللہ اللہ کتنا پیارا نام ہے اللہ اللہ جب پر صبح و شام ہے اللہ اللہ کتنا پیارا نام ہے اللہ اللہ نبیوں کا پیغام ہے اللہ اللہ ولیوں کا الہام ہے اللہ 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 آسانی آسانی اللہ اللہ آسانی آسانی اللہ اللہ آسانی آسانی اللہ اللہ آسانی آسانی راحت وہ آرام ہے اللہ اللہ کتنا پیارا نام ہے اللہ اللہ جب پر صبح و شام ہے اللہ اللہ کتنا پیارا نام ہے اللہ اللہ نبیوں کا پیغام ہے اللہ اللہ ولیوں کا الہام ہے اللہ اللہ میرا جے مومن کا کیا ہے ٹھکانہ 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 آغاز اور انجام ہے اللہ اللہ کتنا پیارا نام ہے اللہ اللہ جب پر صبح و شام ہے اللہ اللہ کتنا پیارا نام ہے اللہ اللہ نبیوں کا پیغام ہے اللہ اللہ ولیوں کا الہام ہے اللہ اللہ اس سے بڑھ کے فضیلت کیا ہو ساما اس سے بڑھ کے فضیلت کیا ہو ساما اس سے بڑھ کے فضیلت کیا ہو ساما اس سے بڑھ کے فضیلت
احترام کرتے ہیں. جتنے بھی آئے ہیں سب کا احترام کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں، دور موجودگی کے دن رات بدل سکتے ہیں. ہم بدل جائے تو حالات بدل سکتے ہیں. تجھی سے ابتدا ہر چیز کی منتہا تو ہے، ازل سے ابد بے ابتدا بے انتہا تو ہے. تجھی کو حمد زیبا ہے، ہم سب کا خدا تو ہے. میں فانی بے بقا ہوں، ذات باقی لا فنا تو ہے. میری انتہائی نگارش یہی ہے، تیرے نام سے ابتدا کر رہی ہوں. سامعین و ناظرین حضرات، گرینڈ ویلکم ٹو آل آف یو. خوش آمدید، خوش آمدید، خوش آمدید. آج کا یہ عظیم الشان پروگرام صفا اردو پرائمری اسکول طہورآباد، واٹھی روڈ، وزیر آباد، ناندیڑ کی جانب سے پیش کیا جائے گا. اس ادارے کے روح روا جناب صدی عتیق احمد صاحب ہے. ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اس پروگرام کا انعقاد کیا. اس پروگرام کا مقصد طلبہ کی پوشیدہ صلاحیتوں کو اجاگر کرنا ہے. اس پروگرام میں کل 360 طلبہ نے حصہ لیا ہے. پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا جائے گا. زہر عفت میں ہم نے پوچھا تلاوت کرے کہاں سے پہلے. زہر عفت میں ہم نے پوچھا تلاوت کرے کہاں سے پہلے. تو ہر ایک آیت پکار اٹھی یہاں سے پہلے، یہاں سے پہلے. جماعت ہشتم سے سعد علی خان و عمر علی خان کو آواز دیتی ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئے اور قرأت پیش کرے. قرأت کے بعد تالیاں نہ بجائیں، ساتھ کا استقبال زوردار تالیوں سے کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر اذا طلاها آئیڈیا تو ڈائریکٹ چلا ہے نا، تھوڑا ایلوار لینا نا، اوپر کا کٹ جاتا. واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها والنفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذب الثمود بطغواها فإذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق الله العظيم. ان کا استقبال زوردار تالیوں سے کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الفاتحة. الحمد
خدا کی تعریف اور بڑائی بیان کرنے یعنی حمد پیش کرنے کے لیے جماع شاعروں سے زینب، عریبہ، تسکین، طیبہ، آمینہ کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ سخن دیتی ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئے اور حمد باری تعالیٰ پیش کرے، ہم کے بعد تالیاں نہ بجائے، ان کا استقبال زوردار تالیوں سے کرے۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ 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 وندے حردم اللہ 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 وندے حردم اللہ اللہ باقی من کل فانی اللہ باقی من کل فانی۔ نہ کچھ میرا نہ کچھ تیرا غافل انسان سب کچھ جانے جان بوجھ کے بنے ہیں کیوں انجان دارا اور سکندر جیسے شہنشاہ علی شان لاکھوں من مٹی میں سو گئے بڑے بڑے سلطان تیری کیا اوقات ہے بندے کچھ بھی نہیں ہے تو اللہ باقی من کل فانی اللہ باقی من کل فانی۔ تیرا میرا جیون جیسے چلتے پھرتے سائے جو بڑھتی جائے عمر یہ جیون گھٹتا جائے موت کھڑی ہے سر پہ تیرے جانے کب آ جائے ایک سانس کا پنچھی ہے تو کون تجھے سمجھائے رہ جائے گا پنجرا خالی اڑ جائے گی روح اللہ باقی من کل فانی اللہ باقی من کل فانی۔ تنہا خبر میں ہوگا تیرا کوئی نہ ہوگا میرا اللہ ہی اللہ بول سلامت جیون بازی جیت ڈھلتا سورج روز سنائے تجھے فنا کے گیت اللہ تیرا جاگ رہا ہے اور سوتا ہے تو اللہ باقی من کل فانی اللہ باقی من کل فانی۔ خدا حافظ۔ مسجود ہے معبود ہے تو، ہر شے تیری صاحب ہے مسعود ہے تو، ہر ایک کے لب پر ہے تیری حمد و ثنا، ہر سوز میں ہر سانس میں موجود ہے تو۔ بڑے ہی دلکش انداز میں حمد پیش کی گئی ہے اللہ رب العزت کے بعد جو سب سے مقبول و معروف ہستی ہے، اللہ کے رسول اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے صدقے میں اللہ نے دنیا بنائی۔ اسی شخصیت کی تعریف اور بڑائی بیان کرنے یعنی حمد پاک پیش کرنے کے لیے میں جماعت ہشتم سے آمینہ تحریم بنت شیخ انور کو دعوت دیتی ہوں وہ اسٹیج پر آئے اور نعت پیش کرے، نعت کے بعد تالیاں نہ بجائے، ان کا استقبال زوردار تالیوں سے کرے۔ مصطفى منبع الصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفا مصطفى منبع الصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى
मोहतरम मुफ्ती अयूब साहब हाशमी तशरीफ़ लाए हैं। इनकी गुलगोशी जनाब सिद्दी अतीक अहमद सर कहेंगे। इनसे गुजारिश की जाती है कि वो स्टेज पर आए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وكما ورد في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم سب کے محترم صفا اردو اسکول کے ڈائریکٹر جناب الحاج صدی عتیق احمد صاحب اور اسٹیج پر تشریف فرما قاضی شہر مفتی محمد ایوب صاحب قاسمی اور جناب محمد جاوید صاحب، صفا اردو اسکول کے ٹیچرز، طلباء و طالبات کے پیرنٹس، بڑی خوشی و مسرت ہو رہی ہے کہ الحمدللہ آج آپ سب صفا اردو پرائمری اسکول کی جانب سے منعقد ہونے والے آج حمد و نعت کے اس پروگرام میں تشریف فرما ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حمد کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور اسی طریقے سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کرنا اور پیغمبر اسلام علیہ السلام کے شان اقدس میں نعت پڑھنا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اور یہ دونوں کی دونوں چیزیں، حمد پڑھنا اور سننا اور نعت سنانا اور سننا، دونوں کی دونوں عبادت ہیں۔ اس لیے آپ اتنی بڑی تعداد کے اندر یہاں پر تشریف فرما ہیں، تو میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ عبادت کی نیت کر لیں، تاکہ جب تک آپ یہاں بیٹھے رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد سنیں گے اور پیغمبر اسلام علیہ السلام کی نعت سنیں گے، آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ قابل احترام دینی بھائیوں اور پردہ نشین خواتین، آپ سب کے بچے ماشاءاللہ صفا اسکول کے اندر پڑھتے ہیں۔ اس مناسبت سے آپ چونکہ بہنیں ہماری بڑی تعداد کے یہاں پر موجود ہیں، یہاں صرف بچوں سے ہی حمد اور نعت سن کر نہ جائیں، بلکہ میں کچھ چیزیں آپ کو دیتا ہوں، اس کو اپنے دامن میں باندھ کر گھر لے جائیں تاکہ آپ کو کام آ سکیں۔ عموماً بہت سارے بچوں کی شکایت ہوتی ہے اور ان کے سرپرستوں کی اور پیرنٹس کی شکایت ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ پڑھتا ہے لیکن یاد نہیں ہوتا، حافظہ کمزور ہے۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ مختلف تدبیریں دنیا کی جاتی ہیں، لیکن اسلام اور اسلامی تعلیمات کی روشنی کے اندر یہ چند باتیں اپنے ذہن میں رکھیں، اور اس کے مطابق اگر آپ عمل کرتی رہیں اور اپنے بچوں کی تربیت کرتی رہیں تو بہت جلد آپ کا بچہ پروان چڑھے گا، تعلیم اور تربیت کے میدان میں آگے بڑھے گا، بچے کا حافظہ اچھا ہوگا، جو یاد کرے گا اسے یاد بھی رہے گا۔ سب سے پہلے تو یہ ہے بنیادی بات
کہ ہم اپنے بچوں کو مسواک کی عادت ڈالیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسواک کرنے کی وجہ سے حافظہ قوی ہوتا ہے، یادداشت اچھی ہوتی ہے۔ اس لیے آپ خود بھی مسواک کریں اور اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو 10 روپے کی مسواک ملتی ہے بازار کے اندر، وہ مسواک منگائیں اور روزانہ اپنے بچوں کو وضو سے پہلے مسواک کرائیں، اس کے بعد دیکھیں بچے کیا حافظہ اور یادداشت کیسی ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بچے کو نہار پیٹ کھانے کے لیے اخروٹ اگر دے سکتے ہوں آپ، اور کشمش کھانے کو دیجئے۔ یہ دو چیزوں کے اندر، اخروٹ کے اندر اور کشمش کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یادداشت کی چیزیں رکھی ہیں۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ بچوں کو روزانہ، اپنے بچیوں کو روزانہ کچھ نہ کچھ حصہ قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے کہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ قرآن کی تلاوت سے حافظہ اچھا ہوتا ہے، اس لیے اپنے بچوں کو روزانہ الگ صبح ہو یا شام میں بستر پر سونے سے پہلے ہو کچھ نہ کچھ حصہ، میں یہ نہیں کہتا آپ سے کہ روزانہ ایک پارہ پڑھوائیں، آدھا پارہ پڑھوائیں، پاؤ پارہ پڑھوائیں، میں یہ نہیں کہتا آپ سے، کچھ نہ کچھ صحیح، ایک رکوع صحیح، ایک صفحہ صحیح اللہ کے بابرکت کلام قرآن کی تلاوت کرائیں، کہ قرآن کی تلاوت کی وجہ سے حافظہ اچھا ہوتا ہے۔ اور پانچویں چیز اور آخری چیز، اپنے بچوں کو ہر چھوٹے بڑے گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں۔ بچوں کے سامنے ہم بھی کوئی ایسی برائی کا کام، ہم بھی کوئی ایسا برا کام نہ کریں جس کی وجہ سے بچے ہمیں دیکھ کر خود وہ برائی کرنے کے عادی نہ ہو جائیں۔ میں یہ واقعہ آپ کو بہت مختصر انداز میں سناتا ہوں۔ 4 ائمہ کرام ہیں، 4 امام جن کی پوری دنیا تقلید کرتی ہے۔ پہلے امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے امام صاحب ہیں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اور تیسرے امام صاحب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اور چوتھے امام صاحب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جن کی پوری دنیا تقلید کرتی ہے۔ ان 4 ائمہ کرام میں سے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو بھی یہی مسئلہ تھا، حافظہ کمزور تھا، یادداشت کمزور تھی، پریشان رہتے تھے۔ ایک مرتبہ امام شافعی علیہ الرحمٰن نے اپنے استاد حضرت امام وکیع رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بیٹھ کر شکایت کی اپنے حافظے کی کہ میرا حافظہ کمزور ہے، میں کیا کروں؟ عربی سے اگر واقفیت ہو آپ کو، عربی گرامر سے اگر آپ کو واقفیت ہو تو عربی کی یہ جملے جن کو کسی جمع کرنے والے اشعار میں جمع کیا ہے بہت اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ نے کہا شکوت الی وکیع عن سوء حفظی، شکوت الی وکیع عن سوء حفظی، میں نے اپنے استاد حضرت وکیع رحمۃ اللہ علیہ سے حافظہ کمزور ہونے کے اور یادداشت خراب ہونے کی شکایت کی۔ فاوصانی ترک المعاصی، تو میرے استاد نے مجھے نصیحت کی گناہوں کو چھوڑنے۔ فإن العلم نور من الہی، اس لیے کہ علم جو ہے اللہ کا ایک نور ہے۔ ان العلم لا یعطی لعاصٍ، اللہ اپنا نور کسی گناہگار کو نہیں دے۔ اب یہ تقسیم مت کیجئے کہ علم دین اور علم دنیا، دینی تعلیم اور عصری تعلیم کی تخصیص مت کیجئے، اور یہ وقت بھی نہیں ہے تقسیم کرنے کا۔ اس لیے ہر چھوٹے بڑے گناہوں سے اپنے خود بھی بچے رہیں، بہنیں ہماری، بھائی ہمارے، اور اپنے بچیوں کو اور اپنے بچوں کو بھی بچانے کی کوشش کریں۔ آج آپ سمجھیں کہ ہمارے کون سے بچے گناہ کر رہے ہیں، ہماری کون سی بچیاں گناہ کر رہی ہیں، لیکن آج موبائل کی شکل کے اندر 20 اور 25 سال کی عمر میں پچھلے زمانے میں تصور نہیں کیا جاتا تھا بچوں کے تعلق سے برائی کا اور گناہوں کا۔ آج ہمارے 7 سال کے بچے اور 10 سال کے بچیاں اور بچے وہ گناہ کر رہے ہیں جو سوچ نہیں سکتے۔ اس لیے ہماری بہنیں بھی موبائل استعمال کرتی ہیں تو بہت احتیاط سے موبائل استعمال کریں، اور اپنے بچوں اور اپنے بچیوں کو محتاط رکھیں، موبائل سے دور رکھیں، ورنہ ہمارے بچے علم سے دور ہوں گے،
یادداشت آئے دن موبائل کے غلط استعمال کی وجہ سے خراب ہوتی چلی جائے گی یادداشت، حافظہ خراب ہوگا اور تعلیمی میدان میں آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے آتے رہیں گے۔ یہی چند کلمات میں نے اس موقع پر کہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کے توفیق عطا فرمائے۔ پھر ایک مرتبہ آپ تمام کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آج کی اس بابرکت پر رونق مجلس میں آپ تشریف فرما ہیں۔ آپ کا آنا یہاں پر بہت بہت مبارک، اور ان طلباء و طالبات کو مبارکباد دیتا ہوں جو اپنے معصوم زبانوں سے اللہ کی حمد، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے نعت گنگنائیں گے۔ اسی طریقے سے صفا اسکول کے ڈائریکٹر کو بھی جناب الحاج صدیق عتیق احمد صاحب کو مبارکباد دیتے ہوئے میں اپنے چند کلمات کو ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو شریعت مصطفیٰ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اس ملک بھارت کو امن شانتی کا گہوارہ بنائے، امن و امان یہاں پر قائم فرمائے۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان کا استقبال جناب صدیق عتیق احمد سر کریں گے۔ حمید صاحب سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ اسٹیج پر آئے، اسٹیج پر تشریف لائیے۔ بیٹھے رہیں، چھوٹے بچوں کو گود میں لے لیں، خاموشی کا مظاہرہ کریں اور بیٹھنے کے لیے اوپر بھی کرسیاں خالی ہیں، اوپر بھی جا کر بیٹھ سکتے ہیں۔ حصہ لیا ہے، ان کا استقبال زوردار تالیوں سے کریں۔
व तुइज़्ज़ु मन तशा हम पेश करेंगे। इस हम्द में कुल 21 तलबा ने हिस्सा लिया है। इनका इस्तकबाल जोरदार तालियों से करें। हमें ढंग सिखाए
बाप ने जीने के हमें ढंग सिखाए माँ बाप ने जीने के हमें ढंग सिखाए माँ बाप के बायस ही तो इस दुनिया में आए माँ बाप ने जीने के हमें ढंग सिखाए माँ बाप के बायस ही तो इस दुनिया में आए आका ने बताई है बहुत इनकी फजीलत माँ बाप की खिदमत से खुदा देता है जन्नत आका ने बताई है बहुत इनकी फजीलत माँ बाप की खिदमत से खुदा देता है जन्नत अल्लाह का गज़ब उस पे है जो इनको सताए अल्लाह का गज़ब उस पे है जो इनको सताए माँ बाप के बायस ही तो इस दुनिया में आए माँ बाप ने जीने के हमें ढंग सिखाए माँ बाप ने जीने के हमें ढंग सिखाए माँ बाप के बायस ही तो इस दुनिया में आए माँ बाप ने जीने के हमें ढंग सिखाए माँ बाप के बायस ही तो इस दुनिया में आए माँ बाप की मौजूदगी अल्लाह की अता है और इनकी रज़ा में ही तो खालिक की रज़ा है माँ बाप की मौजूदगी अल्लाह की अता है और इनकी रज़ा में ही तो खालिक की रज़ा है शाहीन बला फजल खुदा क्यों न कमाए शाहीन बला फजल खुदा क्यों न कमाए माँ बाप के बायस ही तो इस दुनिया में आए माँ बाप ने जीने के हमें ढंग सिखाए माँ बाप ने जीने के हमें ढंग सिखाए माँ बाप के बायस ही तो इस दुनिया में आए माँ बाप ने जीने के हमें ढंग सिखाए माँ बाप के बायस ही तो इस दुनिया में आए बच्चों की हौसला अफजाई के लिए जोरदार तालियां। कितना मुश्किल है इनको समझाना कितना मुश्किल है इनको समझाना मेरा दुश्मन है जाने क्यों ज़माना मेरा दुश्मन है जाने क्यों ज़माना पढ़ के क्या होगा ये हमको बतलाना पढ़ के क्या होगा ये हमको बतलाना पढ़ के क्या होगा ये हमको बतलाना हमको पापा का बिज़नेस है चलाना हमको पापा का बिज़नेस है चलाना कितना मुश्किल है इनको समझाना मेरा दुश्मन है के अर्ज किया है मुलायजा फरमाइए कि ना घर के रहे ना स्कूल के इस अंग्रेजी ने हमको काफिर बना दिया क्या बात है कुछ समझ ना आया तो शटअप बोल के आंखों पे काला चश्मा चढ़ा दिया कितना मुश्किल है इनको समझाना कितना मुश्किल है इनको समझाना
ذرا غور فرمائیے گا، اس بار جو ہم فیل بھی ہوں تو خطائیں جرم معاف ہو زمانے میں، قصوروار ہم نہ تھے حضور، ممی پاپا بزی تھے نوٹ بدلوانے میں۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے۔ کتنا مشکل ہے ان کو سمجھانا، کتنا مشکل ہے ان کو سمجھانا، میرا دشمن ہے جانے کیوں زمانہ، میرا دشمن ہے جانے کیوں زمانہ، پڑھنا ہی ہوگا اب چھوڑ کے بہانا، پڑھنا ہی ہوگا اب چھوڑ کے بہانا، پاپا کا بزنس بھی آگے ہے بڑھانا، پاپا کا بزنس بھی آگے ہے بڑھانا، پاپا کا بزنس بھی آگے ہے بڑھانا، ہم سب کو ہے پڑھ کے اب دکھانا، 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 ہم سب کو ہے پڑھ کے اب دکھانا۔ میں کل 27 طلباء نے حصہ لیا ہے، ان کا استقبال زوردار تالیوں سے کرے، ان کا استقبال زوردار تالیوں سے کرے۔ اگر نہ ایک ہو تو انسان کیسے ملے؟ میری زندگی کو سکون ملا جب اندر باہر نہ ایک ہو تو انسان کیسے ملے؟ دولت عزت شہرت پا کر بھی نہ سکون ملا، یوں ہی رہی بے چینیاں اور کرتا رہا سب سے گلا، جب سے کیا ہے لا الہ میری زندگی کو سکون ملا جب اندر باہر نہ ایک ہو تو انسان کیسے نیک ہو؟ اللہ پھر کس سے مانگوں میں بھلا جب تو ہی میرا ہے مولا، دنیا کے سارے یہ الہ جب کرنا پائے فیصلہ تو دل پکارے لا الہ، زباں پکارے لا الہ، تو دل پکارے لا الہ، زباں پکارے لا الہ، اللہ کون گناہ کو جب تو ہی نہ تواب ہو، میں تیرے در
हंसी वरना एक लंबी दौड़ है, फिर जिंदगी फरार है और दिल भी बेकरार है। जब कर दिया है ला इलाह तो फिर कैसा इनकार है। मेरे सब गम मिटा दे, मुझे अपना तो बना ले, तेरी राह पे ऐसा मैं चलूं, रास्ते से मैं ना फिर हटूं। दुनिया की सारी मुश्किलें आसान हो तेरे नाम से, सारे बंधन आसान हो बस एक तेरे कलाम से। अल्लाह इसकी जमीन पर चलने फिरने के तकब्बुर करने वालों से वो दौलत छीन लेता है। जमात अव्वल के लड़कियां एक्शन सॉन्ग पेश करेंगी। इस गीत में कुल 24 तुलबा ने हिस्सा लिया है। इनका इस्तेकबाल जोरदार तालियों से करिए। لأجل التهاني لأجل
افزائی کے لیے زوردار تالیاں بجائیے. سنڈے گیت پیش کریں گے. اس گیت میں کل 18 طلبہ نے حصہ لیا ہے. ان کا استقبال زوردار تالیوں سے کریں. सफ़ा एजुकेशन सोसाइटी के सेक्रेटरी व सदर मौलिम साहब जनाब सिद्दी अतीफ अहमद सर की गुलकोशी मोहतरमा सैयदा फौजिया बाजी के हाथों की जाएंगी. उनका इस्तकबाल जोरदार तालियों से करें. उसके बाद सपोर्ट मोहतरमा फराह अमरीन बाजी की गुलकोशी हम करेंगे. खान पठान साहब सिद्दी अतीफ सरकार की गुलकोशी करेंगे.
کے بعد سوریہ اردو پرائمری اسکول کے صدر لڑکیاں حمد خدا تو ہے پیش کریں گی. اس عید میں کل 20 طلباء نے حصہ لیا ہے. ان کا استقبال زوردار تالیوں سے کریے. اس کے بعد عرفان بھائی کا استقبال سیدھی عطیف سر کریں گے. زوردار تالیاں. اعجاز بھائی باؤنسر ان کا استقبال عطیف سر کریں گے. زوردار تالیاں چاہیے. اس کے بعد سلطان بھائی باؤنسر ان کا استقبال عطیف سر کریں گے. عرفان بھائی ان کا استقبال عطیف سر کر رہے ہیں. زوردار تالیاں چاہیے. اس کے بعد سميع بصير عليم خبير كريم رحيم عظيم جليل. خدا تو وہ ہے, 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 خدا تو وہ ہے. وہی جھکے گا یہ سر ہمارا کہ جس کے دم سے یہ سب جہاں ہے. جمال سارے اسی کا جلوہ, اسی کے جلووں کا کارواں ہے. وہی جھکے گا یہ سر ہمارا کہ جس کے دم سے یہ سب جہاں ہے. جمال سارے اسی کا جلوہ, اسی کے جلووں کا کارواں ہے. جو دن کے پردوں پہ شب بچھا دے, جو رات کو پھر سحر بنا دے, غم خزاں کو بہار کر دے, شجر کو پھر باثمر بنا دے. وہ شاخ حسرت گلاب کر دے, مہک سے پھر لاجواب کر دے. جو دل کے صحرا کو سبز کر دے, جو رو پڑوں تو گوہر بنا دے. جو میری جان کے قریب تر ہے, نظر میں جس کی میرا گماں ہے. وہی جھکے گا یہ سر ہمارا کہ جس کے دم سے یہ سب جہاں ہے. جمال سارے اسی کا جلوہ, اسی کے جلووں کا کارواں ہے. خدا تو وہ ہے, خدا تو وہ ہے, خدا تو وہ ہے, خدا تو وہ ہے. جب ان کے سینوں میں زندگی کو جو سبز بتی کھلا رہا ہے, جو ریگزاروں کی دھوپ میں بھی کئی چرندے جلا رہا ہے. ہوا کی نصرت سے یہ پرندے عطائے پر سے اڑا رہا ہے. مدار گردش کی حد بنا کر نظام قدرت چلا رہا ہے. اگا رہا ہے, کھلا رہا ہے, کہ دو جہاں کا وہ میزباں ہے. وہی جھکے گا یہ سر ہمارا کہ جس کے دم سے یہ سب جہاں ہے. جمال سارے اسی کا جلوہ, اسی کے جلووں کا کارواں ہے. تو ہی خدا ہے, تو ہی خدا ہے, اس کے دم سے یہ سب جہاں ہے. تو ہی خدا ہے, تو ہی خدا ہے. یہ جلتے بجھتے, یہ جھلملاتے, قسم خدا کی خدا نہیں ہے. یہ سرسراتے, یہ ٹمٹماتے, قسم خدا کی خدا نہیں ہے.
جمال سارے اسی کا جلوہ، اسی کے جلووں کا کارواں ہے، وہی جھکے گا یہ سر ہمارا کہ جس کے دم سے یہ سب جہاں ہے، جمال سارے اسی کا جلوہ، اسی کے جلووں کا کارواں، سمیع بصیر علیم خبیر کریم رحیم عظیم